السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کا تعارف بیان ہوگا، اس کے بعد آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ توبہ کا تعارف۔ سورۃ توبہ مدنیہ ہے، مگر اس کی آخری آیات لخجہ سے آخر تک ان کو بعض علماء مکی کہتے ہیں۔ اس صورت میں 16 رکوع، 129 آیتیں، 4078 کلمے اور 10,488 حروف ہیں۔ اس صورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے یہ 2 نام مشہور ہیں۔ ایک توبہ، اس صورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے اسے سورۃ توبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 برات، یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ برات کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورۃ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ توبہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کے فضائل یہ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورۃ ہود، سورۃ برات، سورۃ یاسین، سورۃ دخان اور سورۃ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تم خود سورۃ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ان مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے۔ نمبر 2، کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا۔ نمبر 3، غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 4، یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا۔ نمبر 5، ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار سور میں ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔ نمبر 6، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ نمبر 7، مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 8، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔
سورت توبہ کی اپنے سے ماقبل سورت انفال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اسلامی ملک کے خارجی اور داخلی اصول بیان کیے گئے، صلاح اور جنگ کے احکام، سچے مومنین، کفار اور منافقین کے حالات بیان کیے گئے، دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں اور عہد و پیما کے احکام بیان کیے گئے۔ البتہ سورت انفال میں مسلمانوں کو معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورت توبہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتدا ہو تو وہ بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑ دیں۔ نیز دونوں صورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنے پر تفصیلی کلام کیا گیا اور منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان برات ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد تھا، ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تو ان عہد شکنوں کا عہد ساخت کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہے گزارے، ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ اس عرصے میں انہیں موقع ہے کہ خوب سوچ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور اپنی احتیاطیں کر لیں اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا یا قتل۔ یہ صورت 9 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حاجیوں کے مجمع میں یہ صورت سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کیا پیام لائے ہیں؟ تو آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 30 یا 40 آیتیں اس صورت مبارکہ کی تلاوت فرمائیں۔ پھر فرمایا میں 4 حکم لایا ہوں، 1، اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے، اور 2، کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے، اور 3، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور 4، جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں ہے اس کی میعاد 4 ماہ پر تمام ہو جائے گی۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، اپنے چچا کے فرزند یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پس پشت پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان نیزہ بازی اور تیغ زنی کے سوا کوئی عہد نہیں ہے۔ اس واقعے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو امیر حج بنایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ان کے پیچھے سورت برات پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہوئے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مقتدی۔
اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت ہوئی، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت و خلافت کے متعلق فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور میں وہاں حاضر تھا، غائب نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی مرض تھا، تو ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لیے پسند کر لیا جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند فرمایا۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، تو اے مشرکو تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مشرکو تم 4 مہینے تک زمین میں امن و امان سے چلو پھرو، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی امان نہیں، اور ساتھ ہی اس حقیقت کو ذہن نشین رکھنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، اور اس مہلت کے باوجود اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں قتل کے ساتھ اور آخرت میں عذاب کے ساتھ رسوا کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان